اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مطیع حق۔ مطیع کے معنی ہیں فرما بردار، تابع دار۔ اسی طرح عربی لفظ عبد کے معنی بھی فرما بردار، غلام اور بندے کے ہیں، اور حقن کے معنی حقیقی اور سچے کے ہیں۔ یوں مطیع اور حقن کو ملانے سے عبداللہ کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ حقیقی عبداللہ تو ایک ہی ہیں، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدیت کیا ہے اور عبد کون ہے، اس کی وضاحت کے لیے یہاں حاصلات تفسیر صدیقی کے چیپٹر 10 سے اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ العبد وما ملکت یداہ لمولاہ، کچھ بھی نہیں بندے کا، جو کچھ ہے وہ آقا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال و صفات سب بالذات ہیں، اور بندے کی ذات اور اس کے افعال و صفات سب بالعرض ہیں۔ بندے کی اسی احتیاج کا دوسرا نام عبدیت ہے، اور عبد یعنی بندہ وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو، نہ ارادہ رکھتا ہو، نہ فعل اس کا ہو، اور نہ کوئی خواہش ہی اس کے دل میں ہو۔ عبداللہ اپنی ذات و صفات دونوں کو کھو دیتا ہے۔ نیستی میں ہوں نہ ہستی میں ہوں، بے نشانی ہے نشانی میری۔ عبدیت میں اطاعت اور فرما برداری اور اپنی نیستی یعنی نہ ہونے کو سمجھنا اور اس کو دریافت کرنا اصل عظیم ہے، روح یقین ہے، جان ایمان ہے۔ عبدیت کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے، راستے میں تقویٰ اور ولایت ملتے ہیں، جبکہ خاص حضرات کو نبوت اور رسالت بھی ملتی ہے۔ بڑی ہی نادانی ہوگی اگر تم اپنی ناقص عبدیت کا پیغمبروں کی عبدیت سے مقابلہ کرو گے۔ کدھر ذرہ بے مقدار، کدھر آفتاب پر انوار۔ صوفیہ صافیہ کے پاس اللہ کا اصل بندہ یعنی حقیقی عبداللہ ایک ہی ہے، وہی محمد ہے، وہی رسول ہے، وہی حبیب اللہ ہے۔ تم کیا، تمہاری محبت اور اطاعت و بندگی کیا؟ تم میں غلام محمد تک بننے کی تو صلاحیت نہیں، اطاعت رسول سے کوسیں دور، اور چلے ہیں عبداللہ بننے اور وہی اور نبی تک کے دعوے کرنے۔ یاد رکھو سب سے وسیع دائرہ عبدیت محمدی کا ہے۔ اول عبدیت، درمیان میں عبدیت، آخر میں عبدیت۔ عبدیت محمدی کا عروج کیا ہے؟ یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا سے ظاہر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے www.guldasta.com۔ عبدیت محمدی کے ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوران نماز حالت تشہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے اپنی عبدیت کا اقرار کلمہ شہادت میں اس طرح فرماتے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مقام عبدیت کے مقدم ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ رسالت و نبوت کی طرح عبدیت کا تعلق بھی مکمل طور پر ذات خدا بندی سے ہے۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ کہ مقام رسالت ایک عام عبد کے مقابل کہیں زیادہ ارفع
وہ اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن خود رسول اکرم اپنی ذات میں اللہ سے اپنے رشتہ عبودیت کو زیادہ محکم اور اولیت دیتے ہیں۔ چنانچہ عام بندگان خدا کے ذہنوں میں بھی یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ جب رسول اکرم اپنی نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مقام عبدیت سے دستبردار نہیں ہوئے تو ہم کس شمار میں آ سکتے ہیں؟ عبدیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم قرآن مجید میں کچھ یوں پاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پھر میرے خاص بندوں میں سے ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ہستی جو اپنے اوصاف کے تحت حقن کہلاتی ہے وہ بلا شبہ عادل بھی ہوگی، چنانچہ آپ کا ایک نام عادلن بھی ہے۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کرنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حقیقی اور اعلیٰ ہستی ہی ایسی بات کہہ سکتی ہے جیسا کہ اس حدیث میں کہی گئی ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ میں تو صرف انسان ہوں، تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو، بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ فصیح البیان ہو اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، چنانچہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ فیصلہ ناحق ہے تو اس کو نہ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے بارے میں کسی اونچ نیچ کے قائل نہ تھے۔ ایک مرتبہ قریش کی ایک اعلیٰ نسبی خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی، مقدمہ پیش ہوا، تمام شرعی تقاضے پورے ہونے اور ثبوت بہم پہنچ جانے پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہوا۔ قریش کے اشراف نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اور حضور تک سفارش پہنچائی کہ اس خاتون کا تعلق معزز خاندان سے ہے، لہذا سزا معاف کر دی جائے۔ آپ نے اس سفارش پر اپنی برہمی کا اظہار کیا اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا، اور اگر کوئی معمولی شخص مجرم ثابت ہوتا تو اسے کڑی سزا دی جاتی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ ضرور کاٹ دیا جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مطیع حق وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔